بدعت لغت کے اندر ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق دنیاوی چیز کے ساتھ ہو یا دین کے ساتھ ہو، ہر نئی چیز لغت کے اندر ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو علماء نے بدعت کی تعریف لکھی اور اس کو جو ہے نا جی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، تو اس کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ دیکھو شریعت کے اندر دین میں پہلی اس کے اندر شرط کیا ہے؟ دین، یعنی دنیا کی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، دین کی بات ہو رہی۔ دین کے اندر ثواب کی نیت سے، پہلی شرط کیا ہے؟ دین۔ دوسری شرط کیا لگائی؟ ثواب کی نیت سے۔ دین کے اندر ثواب کی نیت سے کوئی ایسا کام کرنا جس کو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ نے کیا ہو، نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا، اور اس وقت اسباب بھی موجود تھے، اسباب موجود تھے دین کے اندر، ثواب کی نیت سے کسی نے اس کام کو اس طور پر نہیں کیا جس طرح فرض کو کیا جاتا ہے یا واجب کو کیا جاتا ہے یا سنت کو کیا جاتا ہے یا مستحب کو کیا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی کام فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے یا واجب سمجھ کر یا سنت سمجھ کر یا مستحب سمجھ کر، اور اس کے چھوڑنے والے کو، اگلی شرط، اس کے چھوڑنے والے کو ایسے ہی ملامت کیا جائے جس طرح فرض کے چھوڑنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے یا واجب کے چھوڑنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے یا سنت کے چھوڑنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے یا مستحب کے چھوڑنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے، پھر یہ کام بدعت ہوگا۔ یہ ساری شرطیں ذہن کے اندر رکھو۔ لہٰذا جب دین کی شرط لگائی، دنیا کے کام نکل گئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کی جتنی ایجادات ہیں، نئی نئی چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں، ان کا تعلق بدعت سے نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اس کا تعلق دین کے چیزوں کے ساتھ، شریعت کے احکامات کے ساتھ ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں کے ساتھ بدعت کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے میں اسباب موجود تھے، لیکن اس وقت وہ کام نہیں کیا گیا، اور میں نے عرض کیا کہ اس کام کے چھوڑنے والے کو ایسے ملامت کیا جائے جس طرح کوئی بندہ کیا کرتا ہے؟ فرض، واجب، سنت، مستحب کے چھوڑنے والے کو ملامت کرتا ہے۔ تو ہم جن چیزوں کو بدعت کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں